قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اس ستارے کی قسم جب وہ نکل جائے کہ تمہارا جو صاحب ہے نہ یہ گمراہ ہوا ہے نہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو وَالنَّجْمِ، اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے ستارے کی قسم۔ اب ستارہ کہے کر اس سے مراد کون ہے؟ آج بھی تفسیر کبیر اٹھاؤ، فرماتے النجم هو رسول اللہ۔ اللہ نے جو یہ فرمایا مجھے ستارے کی قسم، تو اس ستارے سے مراد آسمان کا ستارہ نہیں، مدینے کا ستارہ مراد ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ستارہ کیوں کہا؟ ستاروں میں تو پتھر ہوتے ہیں، ستاروں میں تو غار ہوتے ہیں، ستاروں میں تو بالکل زمین کی طرح کی حیرت ہوتی ہے اور اس کے اندر آگ ہی آگ ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو ستارہ کیوں کہا؟ ستارہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ سرکار تو ستاروں سے بھی آگے ہے۔ تو علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی جواہر البحار کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو نجم اس لیے کہا کہ در حقیقت جس طرح کی ہدایت کا نور وہ بھی ہے، ہدایت کا نور مصطفیٰ کی ذات بھی ہے۔ وہ ہدایت ملتا ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے ہدایت جو ملتی ہے وہ ستاروں کے ذریعے، اور دین اور دنیا کے لحاظ سے اگر کسی کو ہدایت ملتی ہے تو وہ مصطفیٰ کے صدقے سے۔ کیسے؟ فرماتے اگر دو بندے جنگل میں جا رہے ہیں اور دونوں بندے گم ہو گئے، ایک دوسرے سے بچھڑ گئے اور دونوں اپنا راستہ بھول گئے اور دونوں پریشان ہیں، اس کے پاس بھی کوئی اور بندہ نہیں، اس کے پاس بھی کوئی اور بندہ نہیں۔ اب ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو ستاروں کی چالوں کو پہچانتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو ستاروں کو جانتا ہے کہ جب یہ ستارہ یہاں پر ہو تو مجھے اس طرف جانا چاہیے، مجھے یوں جانا چاہیے، اور یہ اس وقت ہے، یہ ساعت ہے، یہ لمحہ ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو ستاروں کی چالوں کو نہیں جانتا۔ تو علامہ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں جواہر البحار کے اندر، شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے دیکھو اب جو بندہ ستاروں کی چال کو نہیں سمجھتا وہ جنگل کے اندر وہیں پہ بچھڑ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ بھوکا مر جائے، ہو سکتا ہے کہ پیاسا مر جائے، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہ دوسرا بندہ جو ستاروں کی چالوں کو سمجھتا ہے وہ ستاروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اپنے شہر تک پہنچ سکتا ہے، اپنے علاقے تک پہنچ سکتا ہے۔ دونوں بندوں میں سے ایک بھوکا پیاسا مر جائے گا اور ایک اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ فرماتے بالکل اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا والنجم، محبوب ہم نے آپ کو ستارہ بنایا۔ اب کوئی آپ کی شان کو نہیں سمجھتا، کوئی آپ کے ادب کو نہیں سمجھتا، کوئی آپ کی تعظیم کو نہیں سمجھتا، کوئی آپ کی شان و شوکت کو نہیں سمجھتا۔ اب اگر وہ چلتا ہے وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اب اگر وہ چلتا ہے وہ گمراہ ہو کر چلا جاتا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس نور نہیں، لہذا وہ نکلتا جائے گا حتیٰ کہ وہ دوزخ کے گڑھے میں پہنچ جائے گا۔ لیکن دوسرا بندہ جو رسول اللہ کی شان کو بھی سمجھتا ہے، جو رسول اللہ کی تعظیم بھی کرتا ہے، جو رسول اللہ کا ادب بھی کرتا ہے، علامہ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو ستارہ کہا، یہ اعلان کر دیا کہ جو میرے محبوب کی شان و شوکت کو سمجھ کر ان کے پیچھے چلے گا اس کو ہم جنت عطا کریں گے، اور جو اس کی شان و شوکت کو سمجھ کر کیے بغیر اس کے راستے کو چلے بغیر اگر وہ چلتا ہے تو وہ دوزخ کے گھڑے میں جا کے پہنچ جاتا ہے۔ والنجم اذا ہوا، والنجم، اللہ نے اپنے محبوب کو ستارہ اسی لیے کہا۔ ستارے کا یہی مطلب تھا کہ گویا کہ محبوب اب ہدایت کی ڈوری آپ کے ہاتھ میں، اب ہدایت کی ڈوری آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے میں نے کہتا جو میں نے ابتدا میں آیت آپ کے سامنے پڑھی نا کہ لوگ کہتے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، محبوب آپ کو کتاب کا بھی نہیں پتہ تھا، آپ کو ایمان کا بھی نہیں پتہ تھا۔ اس کا ایک سیدھا سادہ جواب ہے کہ یہاں پہ تدری درایت سے ہے، اور درایت کہتے ہیں عقل کے جاننے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ اپنے طریقے سے نہیں جانتے تھے، آپ اپنی عقل کے ذریعے مجھ تک نہیں پہنچے، آپ اپنی عقل کے ذریعے مجھ تک نہیں پہنچے، میرے کلام تک نہیں پہنچے۔ ہاں ہم نے اپنا فضل و کرم کیا، اپنا کلام تجھے عطا کیا، اپنی نبوت تجھے عطا کی، اپنی رسالت تجھے عطا کر دی۔ اور اسی آیت کے آخر میں جب آپ پڑھیں گے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہاں پر جا کر بات ختم ہوتی ہے کہ اب اللہ نے فرمایا محبوب وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب سیدھے راستے کے لیے اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو سیدھے راستے کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جس کسی کو آپ ہدایت دینا چاہیں آپ ہی اس کو ہدایت دے دیں، اگر ہدایت آپ نہیں دیں گے تو ہم بھی اس کو ہدایت نہیں دیں گے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا بریلوی اعلان کرتے رہے، اپنے عشق کے ذریعے پکارتے رہے بخدا خدا کا یہی ہے در، آئے ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب اگر کسی کو چاہیے سرکار کی بارگاہ میں آئے،
سرکار کی بارگاہ میں اگر بگڑی بن جائے تو اللہ کی بارگاہ میں بن جائے گا، اگر سرکار کی بارگاہ میں بگڑی نہ بنے تو پھر کسی بھی جگہ تمہاری بگڑی نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔